چونکہ حضرت امام مہدی کا آنا یہ روایات صحیحہ ثابتہ سے مسلم ہے، ثابت ہے۔ وہ تشریف لائیں گے اور وہ ذات ایسی بابرکت ذات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ پہ پوری امت مسلمہ کو متحد فرمائے گا۔ دنیا بھر کے مسلمان متحد ہوں گے۔ جس طریقے سے آج ظلم عام ہے، ناانصافی عام ہے، گناہ عام ہے، حضرت امام مہدی ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ کر کے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، ایک رفاہی سلطنت قائم ہوگی، ایک رفاہی حکومت قائم ہوگی۔ یہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ اللہ کے حکم سے قائم ہوگی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ آنے والا آئے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا۔ یعنی حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور ان کی عادتیں، ان کے اطوار وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گی، ان کے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گی۔ بعض علماء نے فرمایا جس طریقے سے ابتدائی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اسلام کا بول بالا ہوا، ویسے آخر زمان میں حضرت امام مہدی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے، حضرت سیدتنا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے، اور انہی کے اولاد میں سے ہوں گے، حسنی حسینی ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے۔ مدینہ شریف میں ان کی ولادت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں حضرت امام مہدی کی ولادت ہوگی، اور حرمین شریفین میں وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کئی سفر کریں گے۔ ان کا ظہور جو ہوگا وہ مکۃ المکرمہ میں ہوگا، ان کا ظہور مکۃ المکرمہ میں ہوگا، اور بہت ہی مختصر سے وقت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کریں گے۔ اور حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو امام مہدی کی پہچان ونعوذ باللہ من ذالک، جیسے آج کل کلپس بنا کر کے کہ مہدی یہاں آ چکے ہیں، مہدی وہاں آ چکے ہیں، اس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا پہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ حضرت امام مہدی جو ظاہر ہوں گے وہ مکۃ المکرمہ میں ظاہر ہوں گے، اولیاء ابدال طواف میں مشغول ہوں گے، اور عالم طواف میں ایک غیب سے آواز آئے گی، آپ کے سر پر ایک ابر ہوگا، جس ابر سے یہ آواز آئے گی یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، اور اس کے بعد ایک ہاتھ ظاہر ہوگا جو امام مہدی کی طرف اشارہ کرے گا، اور وہ ہاتھ اشارہ کرے گا، ندا آئے گی کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تب اولیاء ابدال اور اللہ جنہیں توفیق عطا فرمائے گا وہ سب ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہی وہ وقت ہے جس کے حوالے سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر تم صندوقوں میں تالے لگا کر بند بھی کر دیے جاؤ، اس وقت اگر تمہیں صندوقوں میں بند بھی کر دیا گیا ہو تو تم ان صندوقوں کو توڑ کر کے، ان تالوں کو توڑ کر کے اس امام تک پہنچنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ امام وہ ذات ہوگی جن کے ساتھ اللہ کی نصرت و حمایت ہوگی۔ جو ان کے ساتھ رہے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، وہ آخر زمان میں جو فتن ہوں گے ان فتن سے محفوظ رہے گا۔ اور ان کی بہت ساری علامتیں کتب احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ خراسان سے جو کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا، جس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ لشکر ظاہر ہو جائے تو اس وقت تم ان تک پہنچو، اگرچہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے برف پہ چل کے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو حضرت امام مہدی کے آنے کی، پھر ان کی ذات کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ ان کی جو علامتیں ہیں ان میں سے جو معتمد روایات ہیں، اقوال علماء، اقوال ائمہ کی روشنی میں، وہ یہ ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا کالا ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار ہوگی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہوگا۔ آپ کا چہرہ، آپ کی وجاہت لوگ جب دیکھیں گے تو آپ کی ہیبت سب پہ طاری ہو جائے گی۔ اس وقت آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنی شخصیت کو۔ لوگ جب دیکھیں گے تو آپ کی شخصیت کے اندر خود ایسا کمال ہوگا کہ لوگ کھینچے چلے جائیں گے، اور لوگ اس کو سنیں گے، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اگر کوئی اس وقت نشانی طلب کرے گا
تو آپ پرندوں کو اشارہ کریں گے، پرندے آ کر کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھیں گے۔ یہ نشانیاں ہیں جن کو معصور روایات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، میں ان ساری کتابوں کو یہاں پہ پیش نہیں کر سکتا، البتہ ان کتابوں کا خلاصہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ان ساری کتابوں کے نام آپ نعیم بن حماد کی کتاب کو پڑھیں، آپ امام جلال الدین سیوطی کی کتابوں کو پڑھیں، علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر جو علامات ساعات میں حضرت امام مہدی کے حوالے سے ذکر کیا اسے پڑھیں، حضرت حضرت علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مستقل کتاب حضرت امام مہدی کے حوالے سے لکھی ہے آپ اس کو پڑھیں، اس میں آپ کو ان روایات کا ذکر ملے گا، ان علامات کا ذکر ملے گا۔ محمد بن رسول برزنجی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک عظیم بزرگ ہیں، ان کی کتاب کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ میسر آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ جب بیعت لیں گے تو اس کے حوالے سے بھی وقت کا تعین کیا جا چکا ہے کہ وقت جو ہے وہ عاشوراء کا وقت ہوگا، عاشوراء کی رات ہوگی، اس وقت آپ لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اب حضرت امام مہدی کے آنے کا جو وقت ہے ہم اس کو کیسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو متعین کر سکتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کس ٹائم پہ آئیں گے، اس کے لیے ٹائم لائن کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں یہ امور غیبیہ سے ہے، اس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے جس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کا صحیح وقت ہم بتا نہیں سکتے، البتہ ہمیں نشانیاں بتائی گئیں، ہمیں علامتیں بتائی گئیں، اور وہ علامتیں خود حضرت امام مہدی میں بھی ہوں گی، ان کے آنے سے پہلے ہوں گی، اور جب حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے تو ان کے پیدا ہونے کے بعد اور حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کے درمیان میں کچھ فتنے ہوں گے جن سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی کب آئیں گے۔ تو وہ چیزیں ہم آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں جسے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی مصنفات میں، مؤلفات میں ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک بات خاص طور پہ یاد رکھیں کہ اس وقت میرے پاس کلپس آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، خاص کر کے جو شیعہ ہیں وہ یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ ایران میں امام مہدی آ چکے ہیں۔ ہندوستان کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ان کا ظہور ہندوستان میں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت امام مہدی یہ خالص عربی النسل ہوں گے، یہ خالص عربی ہوں گے، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حسنی حسینی ہوں گے، مدینہ پاک میں آپ کی ولادت ہوگی اور آپ کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ آپ عرب میں ظاہر ہوں گے، حرمین طیبین میں ظاہر ہوں گے، آپ نہ ترکی میں ظاہر ہوں گے، نہ ایران میں ظاہر ہوں گے، نہ ہندوستان میں ظاہر ہوں گے، بلکہ آپ حرمین شریفین میں ظاہر ہوں گے۔ جو علامتیں ہیں جن سے حضرت امام مہدی کو پہچانا جا سکتا ہے اس کا ذکر علماء نے کیا ہے، کچھ تو میں نے بیان فرمائی۔ اور جب حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے تو حضرت امام مہدی کو ہلاک کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے جائیں گے، آرمی بھیجی جائے گی، اور وہ جو آرمی ہوگی، وہ جو فوج ہوگی، وہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے بیدا، دوات سے نہیں دال سے بیدا، اس جگہ پہ اللہ کے حکم سے وہ ساری کی ساری جو فوج ہے وہ دھنسا دی جائے گی، زمین میں دھس جائے گی اللہ کی نصرت سے۔ اور حضرت امام مہدی کے حوالے سے روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی نصرت و تائید فرمائے گا، اللہ 3000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی نصرت و تائید فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو 3000 فرشتوں کی فوج ہوگی اس کے اولی حصے میں حضرت جبرائیل ہوں گے اور اس کے آخری حصے میں حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ آپ کی نصرت و مدد فرمائے گا۔